اب ہمارا مزاج کیا بن گیا کہ مین ضربہ دو لازمہ، اس کو بھی میں لے لو، اس کو بھی لے لو، اس کو بھی لے لو. جی میں آتا ہے کہ سب چاند تارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں، ایک دو کا ذکر کیا، سارے کے سارے نوچ لوں. یہ پیسہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، بینک بیلنس آ جائے، گاڑی آ جائے. جب بنگلہ مل جائے پھر کہتے ہیں نہیں میرے بیٹوں کے لیے الگ الگ بنگلہ ہونا چاہیے، الگ الگ گاڑی ہونی چاہیے. تو یہ ہمارا مزاج بن گیا. آگے یہ کیسی منزل ہے، کیسی راہ ہے کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، مگر وہی فاصلہ ہے قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے. سلائڈ بنانے والے پہلے سلائڈ بنا کے دوبارہ چیک بھی کر لیا کرے، صحیح انشاءاللہ جو ساتھی سلائڈ بنائے. دیکھو کیسی منزل ہے، رائے تھک گئے یار ہم چلتے چلتے، کماتے کماتے، چیزیں اپناتے اپناتے ہم تھک گئے. لیکن جب دیکھتے ہیں تو منزل وہی ہے ہی نہیں، فاصلہ کچھ طے ہی نہیں ہوا. جا جا کے ہم اسی جگہ پر کھڑے ہوئے. یہ ہماری زندگی. وہ جیسے کوئے کا بیل نہیں ہوتا نا، دیکھا اس کو یوں گھماتے گھماتے جاتے، وہ سمجھتے میں نے بہت سفر طے کر لیا، لیکن وہ بیچارہ اسی جگہ کھڑا رہتا. میں نے کہ جانوروں کی کیا زندگی ہوتی. جانوروں کو جو پہلا درجہ ہے وہ ہے گائے، بیل، بکری، بھیڑ. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ صبح اٹھ گئے، چرواہے نے اس کو لے گئے چرانے، وہاں اس نے گھاس وغیرہ کھا لیا، کچھ کچھ وغیرہ کر لیا، پھر واپس آ گئے. صحیح ہے. پھر اس کو لے گئے، پھر آ گئے، پھر لے گئے، پھر آ گئے، پھر سو گئے، پھر صبح اٹھ گئے. تو گائے بیل بکریوں کی یہ زندگی ہوتی ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میرا مقصد زندگی کیا ہے، میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں اور مجھے اس دنیا میں کرنا کیا. اسی طرح روٹین جو ہماری روٹین ہے اسی طرح گائے بیل بکری زندگی گزارے. یہ پہلا اسٹیج ہے. اگر انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے کہ میں انسان ہوں تو وہ اس گائے بیل بکریوں کی اسٹیج سے بھی نیچے دوسرے اسٹیج میں آ جائے، جانوروں کی. وہ پھر کیا ہے، اس سے پہلے آپ حضرات ایک منٹ کے لیے پھر سوچیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے ہم نے دوسروں کو نقصان پہنچایا. میں نے تو پہنچایا. کوئی بند کرے گا؟ ہاں کوئی ایسا جس نے اپنے فائدے کے لیے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچایا؟ کوئی بندہ ایسا ہے؟ میں نے پہنچایا. میں صاف بات کروں، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچایا. باقی سارے ماشاءاللہ فرشتے ہیں. میں نے تو پہنچایا. ہاں کوئی مانے یا نہ مانے میں تو مان رہا ہوں سب کے سامنے، اور توبہ بھی کر لو، اللہ مجھے معاف کرے. اس بندے سے بھی معافی مانگ لی ہے، مانگ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہو ہے. دوسرا اسٹیج کیا ہوتا ہے جانوروں کا کہ وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کو چیر پاڑتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. جیسے کہ بھیڑیا. اگر انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے کہ میں انسان ہوں تو وہ گائے بیل بکری کے اسٹیج سے نکل کر کس میں آ جاتا ہے؟ بھیڑیا بن جاتا ہے. بظاہر تو ایڈوکیٹ صاحب ہوگا، بظاہر تو کالا کوٹ پہنا ہوگا، بظاہر تو پروفیسر ہوگا، اور بظاہر تو ڈاکٹر ہوگا، علاج کر رہا ہوگا، کلینک میں بیٹھا ہوگا، بظاہر تو مفتی صاحب ہوگا، اور بظاہر تو عامل ہوگا، لوگوں کو تعویذات لکھ کر دے رہا ہوگا، بظاہر تو تبلیغی ہوگا، چلے لگا رہا ہوگا، گشتیں کر رہا ہوگا، لیکن اصل میں وہ بھیڑیا ہوگا. وہ اپنے پیٹ کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوگا. صحیح. یہ دوسرا اسٹیج ہے. ناراض نہیں ہونا اگر کوئی سخت بات ہو جائے. تیسرا اسٹیج، اگر پھر بھی انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے کہ میں انسان ہوں تو اس اسٹیج سے بھی نکل کر تیسرے جانوروں کی اسٹیج میں چلا جاتا ہے جو ہے بچھو کا. کہ اپنا پیٹ بھرے یا نہ بھرے دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے، ہر حال میں پہنچانا. بچھو کی فطرت اسی طرح ہے یا نہیں کہ بھائی پیٹ بھرے یا نہ بھرے کیا کرنا ہے؟ ڈنگ لگانا. وہ واقعہ سنا ہوگا بچھو اور کچھو کا، بچپن میں پڑھا ہوگا کہ بچھو صاحب جا رہے تھے آگے دریا کراس کرنے، لیکن کیا تھا وہ جا نہیں سکتے تھے. کچھوے سے کہا کہ مجھے اس پر لے جاؤ. تو کچھوے نے کہا جو لفٹ دے دے. تو حالات اس ٹائم صحیح تھے، کچھوے نے بھی لفٹ دیا، خراب نہیں تھے.
آج تو کوئی لفٹ ہی نہیں دیتا ہے، اور جو دیتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو کچھوے صاحب نے اس کو لفٹ دیا، بچھو اس کے اوپر بیٹھ گیا اور روانہ ہو گیا. چلتے 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 بچھو بار بار ٹھک 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 کی آواز آ رہی. کچھوے نے کہا حضرت بچھو صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ٹھک ٹھک کی آواز کہاں سے آ رہی؟ کہا کہ یہ ٹک ٹک کی آواز یہ میں آپ کو ڈس رہا ہوں. اس نے کہا یار عجیب بات ہے، میں نے آپ کو لفٹ دی ہے اور آپ مجھے ڈس رہے ہو، بہت ظالم ہو. اس نے کہا کیا کروں، میری فطرت ہے، جب تک میں ڈسوں گا نہیں مجھے چین نہیں آئے. تو کچھوے نے کہا جب آپ کی یہ فطرت ہے تو میری فطرت یہ ہے کہ جب تک میں 2-3 ڈبکیاں نہیں لگاؤں تو مجھے چین نہیں آتی. 2-3 ڈبکیاں لگا کر بچھو کو ڈبو دی. سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم بچھو بن جاتے ہیں، اپنے پیٹ چاہے بڑھے یا نہ بڑھے دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے. صحیح؟ یہ 3 درجے ہو گئے، اس کا قرآن نے بھی بتایا. اولئک کالانعام بل ہم اضل. اسی طرح حافظ صاحب کہ وہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں. بظاہر تو وہ انسان ہے لیکن وہ اصل میں انعام ہے. چوپائے عربی میں چوپائے کو کہتے ہیں، گدے ہیں، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. دوسرا اسٹیج بھیڑیا، تیسرا ہے بچھو. یہ قرآن کی آیات ہے. اچھا انسان کیا ہے وہ تو آگے آئے گا. اب ہم تصور کر لیں کہ ہم کس اسٹیج میں ہیں. میں گائے ہوں، میں بھیڑیا ہوں، میں بچھو ہوں. ایمان سے تصور کر لے، اپنے ایکس رے کر لے بھائی. اب یہ نہیں کہنا یار مفتی صاحب ہم تو صحیح سارے انسان ہیں، اپنے میں گدھا بنا دیا، اپنے میں گھوڑا بنا دیا. بھائی آپ انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، لیکن ہمارے اعمال انسانوں والے نہیں ہیں. سب نے ہاتھ اٹھایا کہ ہماری یہی روٹین ہے، 10 بجے اٹھنا، 11 بجے اٹھنا، 12 بجے اٹھنا. انسان اس طرح نہیں ہے. صحیح، سب نے یہی کہا کہ کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی نوکری کے لیے جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی مدرسے جا رہا ہے، کوئی فیکٹری کے لیے جا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی دکان چلا رہا ہے، پھر واپس آ رہا ہے، پھر سوشل میڈیا. یہ روٹین ہے. تو گائے بھیڑ بکرے کی بھی یہ روٹین ہے. تو کیا ہم فخر کر رہے کہ میں تو انسان. اچھا یہ تو 3 اسٹیجز ہیں. بعض لوگ ان سے بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں انسان ہوں، اور وہ یہ حیوانات کے اسٹیج کو بھی کراس کر کے اس اسٹیج پہ آ جاتے ہیں، شیطان بن جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، خود بھی نیکی نہیں کرنی، دوسروں کو بھی نیکی کے لیے نہیں چھوڑنا. کوئی بیچارہ سے روزے کے لیے تیار ہو گیا، ہاں سب پکے، کیا کرو گے یار، بزرگ بن جاؤ گے، یہ داڑھی دیکھو، ٹوپی دیکھو، چھوڑو اس کو، ابھی تو جوانی ہے. وہ بیچارہ تھوڑا آیا تو دین کی طرف، ابھی وہ کوشش کر رہا تھا کہ میں دیندار بن جاؤں. ہماری اس باتوں سے وہ دین سے پیچھے آ گئے. شیطان والا کام ہے. خود بھی نہیں جا رہا، خود بھی سے روزے پہ نہیں جا رہا، دوسروں کو بھی نہیں چھوڑ. ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھنے تو اس دن یار کیا کرو گے، بس ادھر ہی لڑکے کو میں کہتا ہوں سے روزے پہ، بولتے میرا والد کہتے ہیں بس خود منسا ہوتا ہے اس کو اصل سے روزے، اپنے نماز وضو کرو، سے روزے میں جانے کی کیا ضرورت. ہمارے استاد کہہ رہے کہ ایک دفعہ ایک نوجوان کو ہم نے کہا چلو ہمارے ساتھ چلے پہ، تو اس نے کہا کہ میرا والد مجھے نہیں چھوڑ. تو والد سے بات کی، والد نے کہا فارغ لوگوں کا کام ہے، تبلیغ مبلیغ چھوڑو، کیا کریں، فارغ لوگوں کا کام. اللہ کا کرنا کیا ہوا، وہ نوجوان چرچ میں لگے. وہی والد آیا ہمارے استاد کے پاس کہ میرے بیٹے کو ذرا اپنے ساتھ تبلیغ میں لے. میرے استاد نے کہا کہ اس وقت جب یہ کام کرتا اس وقت ہم لے جا رہے تھے، آپ نے کہا کہ نہیں یہ فارغ لوگوں کا کام، اب جب یہ ناکارہ ہو گیا اب اس کو ہم لے جائیں. تو یہ آج ہمارے والدین بھی اللہ معاف کرے شیطان کی طرح بن گئے، خود بھی نیکی نہیں کرتے اور ہمیں بھی نیکی کرنے نہیں دیتے. ہمارے بڑے بھائی بھی اسی طرح بن گئے، ہمارے چاچا بھی اسی طرح بن گئے. کیا ضرورت ہے بھائی، بس بیٹھو اپنا ذکر کرو، اللہ اللہ کرو. یہ مسجد نہیں ہے کیا، تم کیا اتنے دور مسجد کے لیے جا رہے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، شیطان والا کام. خود بھی نیکی نہیں کرنی، دوسروں کو بھی نہیں چھوڑنا. دوسرا کام شیطان کا کیا ہے، خود بھی برائی کرنی ہے،
دوسروں کو بھی برائی کی دعوت دی. جیسے ہماری طرح کوئی نئی فلم آ جائے, کوئی نیا گانا آ جائے, اور کوئی زبردست گانا تو کرو اس کو, ہاں فارورڈ کرو, فارورڈ سارے گروپوں میں گانا فارورڈ ہو جائے, فیس بک میں وہ شیئر ہو جائے, گاڑی چلا رہے زور سے گانا لگا رہے, خود بھی سن رہے گناہ کما رہے, دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہے, خود بھی گانے سن رہے, خود بھی فلمیں دیکھ رہے, گناہ کما رہے, دوسروں کو بھی دعوت. شیطان کا کام. یہ تو ایک بات, خود بھی رشوت لے رہے, دوسروں کو بھی کہہ رہے یار چھوڑو یار حلال کمائی, کیا 12-20 ہزار تنخواہ ہے, اس سے تو گزارا نہیں ہوگا, نہ رشوت لے, کیا کرنا ہے, رشوت لو گے تو زندگی بنے گی, اس کے علاوہ زندگی نہیں بنے. اب خود بھی رشوت لے رہے, گناہ کر رہے, اور دوسروں کو بھی دعوت دے رہے. کام کیا کر رہے؟ شیطان. تو دوستو, خدا نخواستہ اگر ہم اس اسٹیج میں ہیں تو اس کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے. یہ میری بات نہیں کہ بعض انسان شیطان ہوتے ہیں. سورہ ناس سب کو آتی ہے, آخری سورت من الجنتی والناس. قرآن اسی سے ختم ہوتا ہے نا, الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ لوگ جو لوگوں کی دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں, من الجنتی جنوں میں سے, والناس اور لوگوں میں سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ شیطانوں والے کام کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں, یہ وسوسہ ہی تو ڈالنا ہے. وہ بیچارہ دین کی طرف آ رہے ہیں, نمازوں کی طرف, روزے کی طرف, اعتکاف کی طرف, مدرسے کی طرف, خانقاہ کی طرف, صوفی جڑ سا ہوا ہے, کیا صوفی بنے ہو, یہ داڑھی دیکھو, تمہاری عمر کیا ہے, وسوسہ ڈال دیا نا اندر. وسوسہ جب اندر ڈال دیا عمر بھائی, جب وسوسہ اندر ڈال دیا تو وہ بیچارہ سوچنے لگتا ہے یار داڑھی چھوڑوں گا لوگ کیا کہیں گے, یہ تو سب مجھے صوفی کہیں گے, اس نے کہہ دیا تو دوسرا بھی کہے گا, تیسرا بھی کہے گا, چوتھا بھی کہے گا, تو زندگی تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو وہ بیچارہ نیکی سے پیچھے آ گیا. جب پیچھے آ گیا تو اس نے شیطان والا کہا. حضرات اسی طرح ہے یا نہیں, ہے یا نہیں؟ یہ میری بات نہیں, قرآن کی آیتیں میں نے آپ کو دی. اولئک کالانعام بل ھم اضل من الجنۃ والناس. صحیح. اب آگے چلتے ہیں کہ ایک ایکٹیویٹی ہے, آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا اشتہار بنائیں کہ آپ اپنے آپ کو اگر فروخت کرنا چاہیں تو آپ اپنے آپ کو کیسے فروخت کریں. اشتہار بنائیں. جو لکھنے والے لکھیں اور جو بیٹھنے والے وہ سوچیں یار اگر میں اپنے آپ کو فروخت کروں گا تو میں اپنے آپ اشتہار کیسے بناؤں. ہاں سوچ, 2 منٹ کا چلیں, ریکارڈنگ نہیں کر رہے. سوچو, ان 2 تصویریں بھی دو. ہاں سوچے بھائی, لکھنے والے لکھ لے, باتیں نہیں کریں. یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا ڈانڈا گھی, یو فون, تم ہی تو ہو, ٹیلینور, کیا لگے رہو, کیا اس کے ٹاک شو کیا رہو. یہ جو اشتہار ہوتا ہے نا روزانہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. اس طرح اپنا اشتہار بنائے کہ آپ میں کیا خوبی ہے کہ آپ ایسے اپنے آپ کو پیش کرو کہ لوگ آپ کو خرید سکیں. اگر جی لیکن سی وی تو بہت بڑا ہے, چھوٹا سا اشتہار جس میں آپ کی خاص باتیں آ جائیں. نہیں گمشدہ وہ تو ہم ہے گمشدہ, آج ہمیں ڈھونڈیں گے نا اپنے آپ. جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں ہوں نا, میرے اندر یہ خوبی ہے, میں اشتہار دوں گا تو ایسے لوگ اپنی بیٹی مجھے دیں گے, یہ کتنا اچھا لڑکا ہے, میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا. ایسا کوئی اشتہار بنا ہے 2 منٹ, بلکہ 1 منٹ دو کہ 1 منٹ بعد. اور جن کے پاس پیج وغیرہ نہیں ہے وہ سوچے اس کو.